السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ دراصل قرآن و حدیث کی جو فہم ہے نا، اس کی توضیح اور تعبیر میں کچھ باہمی اختلافات یا فرقہ بندیاں تو ہیں۔ یہ اختلافات تو صحابہ کرام اور تابعین میں بھی تھا، ان کے دور میں بھی چلتا رہا، لیکن وہ آج کی طرح فرقوں میں وہ نہیں بٹے ہوتے جس طرح ہم نے اپنا علیحدہ علیحدہ فرقہ بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں یہاں فرمایا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 101 یہاں جیسے دیکھیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، جمیعاً سب کٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو، آپس میں فرقہ بندی نہ کرو۔ یہاں اس سے پیچھے جو آیت نمبر 101 ہے وہ ان الفاظ میں ختم ہوئی تھی، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، اللہ کی چمٹنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اس کی توحید صراط مستقیم کی طرف آ جائے۔ سورۃ الحج کی آخری آیت میں بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اب غور طلب نقطہ یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت میں کیسے آیا جائے، اور یہ کہ اللہ سے چمٹنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ بہت سی احادیث مبارکہ میں واضح طور پر اللہ کی رسی جو ہے قرآن کو کہا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے قرب کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف انسان میں تقویٰ پیدا ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ قرآن کے جو تمام فرامین ہیں، جو نظریات ہیں، جو حکمتیں ہیں، اس کا فہم حاصل کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ظاہر ہے انسانوں میں اجتماعیت جانوروں کے ریوڑ کی طرح تو نہیں ہے کہ بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہو تو ایک چرواہا ایک لکڑی لے کر اس کو ہانک لیتا ہے۔ انسانوں کو تو جمع کرنا ہے تو ان کا ایک ذہن ایک جیسے بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک ہونی چاہیے، ان کو شعور جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، تو تبھی جا کر ممکن ہے کہ وہ سب جو ہے وہ ایک ہو جائیں، ان کے نظریات اور مقاصد ایک ہو جائیں، یک رنگی پیدا ہو جائے، یعنی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا ہو، تو وہ چیزیں قرآن پیدا کرتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث ہے قرآن حکیم کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، یعنی یہ جو قرآن ہے نا وہ اللہ سے تعلق کا مضبوط ترین وسیلہ ہے، مضبوط ترین ایک رستہ ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی جو کتاب ہے نا یہی وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، یعنی اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابشروا ابشروا فإن هذا القرآن سبب طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدکم، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ،
کہ یہ جو قرآن ہے ایک واسطہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ جو قرآن ہے نا، اللہ سے تقرب، اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ایک سرچشمہ اور ایک منبع ہے۔ آگے جو ان آیات میں دوسرا نقطہ بیان فرمایا گیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّہِ، ذرا یاد کرو نعمتوں کو، علیکم جو تم پر کی، اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں عداوت تھی، تمہارے اندر دشمنیاں تھیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ جو آیت ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اولین اس کا جو مخاطب ہیں وہ انصار ہیں۔ اس کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، خاندانی دشمنیاں سالہ سال چلتی ہیں اور کئی لوگ اس میں جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب یہ کتاب آ گئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان پیدا کر دیا، تمہیں شیر و شکر کر دیا، تمہارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ تو جو قتل و غارت کا جو سلسلہ پہلے چل رہا تھا، اللہ نے قرآن کی برکت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کو ختم کر دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے تھے، شفا حفرتم من النار، بالکل کنارے پر، تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی بس قریب تھا کہ تم اس میں گر جاتے، گرنے والے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْہَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اسی طرح اللہ اپنی بیان کرتا ہے نشانیوں کو، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیاتہ، اپنی نشانیوں کو واضح کر کے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ، تم صراط مستقیم پر آ جاؤ، تم سیدھے رستے پر آ جاؤ۔ گزشتہ دو آیات میں امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی جو لاہ عمل بیان کیا جا رہا ہے، یہ اس کا دوسرا نقطہ ہے، یعنی سب سے پہلے افراد کے گرد کردار جو ہے نا اس کی تعمیر کرنا ہے، انہیں تقوی اور فرما برداری جیسے اوصاف ان میں پیدا کرنے ہیں، اور پھر ان کو ایک جماعت یا ایک تنظیم کی صورت میں قرآن کے گرد اکٹھا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ تم اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کے حق ہے، اور خیال کرنا کہ تمہاری موت ایمان پر آئے۔ اب یہاں فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے۔ جب تک نبی، پھر ایک اور بھی فرمان ہے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم دو چیزوں کو اپنائے رکھو گے، اس میں ایک قرآن ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے۔ تو جب اس سے ہم باہر نکلتے ہیں تو پھر تفرقہ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر اپنے اپنے رستے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی ایسی بات جو سمجھ سے تھوڑا سا بالا تر ہو یا کوئی فقہی مسئلہ ہے، تو اس بارے میں ہم علماء کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہمیں قرآن پاک سے واضح طور پر مل جاتی ہیں جو ہماری عملی زندگی کے لیے کافی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تو اس طرح بہت سی پریشانیوں، بہت سے مسائل اور فرقہ بندی سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔